السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام تعریفات میرے رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت یابی، صبر اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ چلیں بڑھتے ہیں ہر طرف خوف پھیلاتی ایک روح کی خوفناک داستان کی طرف۔ کب سے دروازے پر دستک ہو رہی تھی لیکن کوئی کھول نہیں رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو ایک عورت باہر آئی اور پوچھا، جی فرمائیے آپ کون، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک شخص جو اس عورت کو گھور رہا تھا، میرا نام غلام حسین ہے، میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے اسرار بیٹے سے کچھ ضروری کام تھا، کیا وہ گھر پر ہے؟ وہ عورت بولی، نہیں، اسرار تو گھر پر نہیں ہے، وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، آپ پیغام دے دیں، میں انہیں بتا دوں گی آپ کے بارے میں۔ جی نہیں شکریہ، ایسی کوئی جلدی نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو میں خود ہی سے مل لوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ غلام حسین نے جیسے ہی اپنے قدم آگے بڑھائے تو اچانک آنے والی آواز نے اس کے پاؤں وہیں روک دیے۔ غلام حسین نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک کتا دروازے کی طرف منہ کر کے زور زور سے بھونک رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا۔ اس نے دروازے میں کھڑی عورت کی جانب دیکھا تو وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ اس نے اس بات کا کوئی مطلب نہ لیا اور اسے اتفاق سمجھ کر یہ جان کر چل دیا کہ اکثر کتے انسانوں پر بھونکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی اس عورت کو انجان سمجھ کر ہی بھونک رہا ہو، کیونکہ وہ گاؤں میں نئی جو آئی ہے۔ غلام حسین کے جانے کے بعد اس عورت نے فوراً دروازہ بند کیا اور اندر کمرے میں چلی گئی، لیکن کتا باہر مسلسل بھونکے جا رہا تھا۔ شام کو جب اسرار گھر آیا تو وہ کتا اس عورت کو دیکھ کر پھر سے بھونکنے لگا اور لگاتار بھونک ہی رہا تھا۔ کتے کی اس طرح اچانک اتنا زیادہ بھونکنے سے اسرار چونک گیا اور اپنے گھر میں ٹھہری ہوئی اس عورت سے پوچھنے لگا، رقیہ، یہ کتا تمہیں دیکھ کر بھونک رہا ہے یا مجھے دیکھ کر؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولی، شاید یہ آپ کو دیکھ کر بھونک رہا ہے، پہلے تو چپ چاپ بیٹھا تھا، لیکن رقیہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلے یہ کتا مجھے دیکھ کر کبھی نہیں بھونکا، آج اتنا زیادہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ رقیہ جھٹ سے بولی، ارے ایسے ہی اس نے کچھ دیکھ لیا ہوگا، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے آپ بھی، تھکے ہوئے آئے ہیں، کھانا لے کر آتی ہوں، یہ لیں کھانا کھائیں۔ ارے تم نے کھانا کھا لیا کیا رقیہ؟ نہیں، آپ کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی، چلو ہمارے ساتھ چل کر کھانا کھاؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ دونوں ساتھ ہی کھانا کھانے لگ گئے کہ اسرار نے پانی مانگا۔ رقیہ نے اسے گلاس میں پانی ڈال کر پیش کیا۔ اسرار نے ابھی ایک گھونٹ ہی پیا ہوگا کہ اس نے پانی کا گلاس دور پھینک دیا۔ رقیہ یہ دیکھ کر جھٹ سے بولی، کیا ہوا؟ اسرار خوف کے سائے میں بولا، اس پانی میں لال بیگ تیر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اچانک۔ ارے شکر ہے کہ آپ نے عین وقت پر دیکھ لیا اور پانی پھینک دیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد رقیہ نے غلام حسین کے بارے میں بتایا تو اسرار کہنے لگا، ارے وہ ہمارے کھیتوں کا کام سنبھالتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، انہیں کوئی کام ہوگا شاید تبھی آئے ہوں گے، اور ہاں تمہارے بارے میں انہیں پتہ نہیں، ابھی تمہیں 2 دن ہی تو ہوئے ہیں آئے ہوئے، آہستہ آہستہ سب سے جان پہچان ہو جائے گی تمہاری بھی۔ اسی دوران پھر سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ مجھے لگتا ہے غلام حسین چاچا ہی ہوں گے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں آپ بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں۔ دروازے پر کون ہے؟ رقیہ نے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا، اگر غلام چچا ہوں تو انہیں اندر ہی بلا لینا۔ رقیہ نے دروازہ کھولا تو غلام حسین کو کھڑا پایا۔ بیٹی اسرار آ گیا؟ رقیہ نے کہا، جی ہاں سامنے بیٹھے ہیں، آپ اندر آ جائیے۔ رقیہ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ دروازے سے تھوڑا دور بیٹھا کتا ایک جھٹکے سے اٹھا اور دروازے کے قریب آ کر پھر سے زور زور سے بھونکنے لگا۔ غلام حسین ایک نظر کتے کی جانب ڈالی اور دوسری نظر رقیہ کی طرف، پھر حیرانی سے کچھ سوچتے ہوئے اندر آ گئے۔ اسرار کے پاس جا کر اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں چچا، آپ کیسے ہیں اور کیسا چل رہا ہے کھیتوں کا کام، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ غلام حسین نے کہا، بیٹا مسئلہ کوئی نہیں ہے، تم سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، کیونکہ فصل پر کیڑے مار اسپرے کروانا ہے، اور تم جانتے ہو میں اپنا کام ہمیشہ وقت پہ کرنے کا عادی ہوں۔ اسرار مسکرایا اور بولا، ہاں چچا میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنا کام پوری محنت اور ایمانداری سے کرتے ہیں۔ اسی دوران اسرار نے رقیہ سے کہا،
ذرا اندر سے کچھ پیسے لا کر دو چچا کو۔ تو رقیہ اندر سے پیسے لینے گئی۔ تبھی غلام حسین نے اسرار سے سوال پوچھا، بیٹا اسرار، یہ تمہارے گھر میں عورت کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اسے تمہارے گھر میں نے۔ اسرار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، چچا، اس کا نام رقیہ ہے، بیچاری بے سہارا تھی، اس کے ماں باپ ناگہانی اموات کے باعث مر گئے ہیں، اس لیے یہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی اور یہاں آ گئی۔ اس سے میری ملاقات بھیک مانگتے ہوئے ہوئی اور میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ ارے بیٹا، یہ کام تو تم نے بہت نیکی کا کیا ہے، لیکن بیٹا کچھ یہ… ابھی غلام حسین اپنی بات پوری کرنے ہی والے تھے کہ رقیہ پیسے لے کر آ گئی اور کہا، یہ لیں پیسے۔ غلام حسین نے پیسے لیے اور ایک نظر غور سے رقیہ کی جانب دیکھا، پھر اسرار کی جانب دیکھتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا بیٹا، اب میں چلتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ پھر رقیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بھی کہا، بیٹی تم بھی اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ غلام حسین دروازے کے پاس پہنچے اور دروازہ کھول کر باہر نکلے تو وہی کتا دروازے کے پاس کھڑا تھا، مگر بھونکا نہیں۔ لیکن جیسے ہی رقیہ دروازہ بند کرنے کے لیے آئی تو وہ کتا دوبارہ سے بھونکنے لگا۔ غلام حسین نے یہ دیکھ لیا تھا۔ رقیہ نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور واپس کمرے میں چلی گئی، لیکن غلام حسین کی سوچ انہیں اس عجیب رویے پہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، اور یوں وہ سوچتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے، پیسے اپنے گھر پر رکھے اور وہاں سے سیدھا رحمت بابا کے گھر کی راہ لی۔ رحمت بابا گاؤں میں ایک ایسے بزرگ تھے جن کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور ابھی تک صحت مند تھے۔ انہیں چلنے پھرنے میں بس تھوڑی ہی بہت دشواری پیش آتی تھی۔ غلام حسین رحمت بابا کے پاس بیٹھے اور ان کا حال احوال دریافت کیا۔ رحمت بابا نے کہا، میں تو ٹھیک ہوں غلام حسین، تم اپنی سناؤ، کیسے ہو اور کیسے یاد آ گئی آج میری؟ غلام حسین نے آس پاس نظر دوڑائی اور جب کسی کو قریب نہ پایا تو رحمت بابا کے نزدیک ہو کر بولے، بابا تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، آج اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے گاؤں میں تمہارے علاوہ اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مجھے اس سوال کا جواب دے سکے یا اس بارے میں کچھ بتا سکے۔ ارے غلام حسین بھائی، کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو تم؟ بولو۔ بابا دراصل بات یہ ہے کہ آج میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے جس کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اپنا اسرار ہے نا، اعظم بشیر کا بیٹا، آج دوپہر کو جب میں اس کے گھر کسی کام سے گیا تو میں نے دیکھا اس کے گھر میں ایک عورت ٹھہری ہوئی ہے۔ اسرار نے بتایا کہ وہ بے سہارا تھی، اس لیے اسے سہارا دیا ہے اور اپنے گھر پر رکھ لیا۔ لیکن بابا جو حیرانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج میں 2 بار اسرار کے گھر گیا۔ پہلے تو وہ مجھے گھر پر نہیں ملا تھا، پھر شام کو گیا تو گھر میں موجود تھا۔ دوپہر کو جب اس عورت نے دروازہ کھولا تب اسے دیکھ کر ایک کتا مسلسل بھونکنے لگا۔ میں سمجھا شاید مجھے دیکھ کر بھونک رہا ہے، لیکن شام کو جب پھر میں اسرار کے گھر گیا تو اس عورت کے دروازہ کھولنے پر دیکھا کتا پھر سے بھونکنے لگا اور کافی دیر تک بھونکتا رہا۔ پھر جب میں وہاں سے واپس ہونے والا تھا تب بھی میں نے دیکھا اور غور کیا، وہ کتا اس عورت کو دیکھ کر بھونک رہا تھا اور وہ عورت بھی کچھ عجیب قسم کی لگی۔ مجھے خدا جانے کیا معاملہ ہے۔ رحمت بابا کے کچھ دیر تک سوچ میں گرفتار رہنے کے بعد دوسرے ہی لمحے بولے، تو وہ آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے سچ کہا تھا اور وہ آ گئی آخرکار۔ بابا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون آ گئی؟ غلام حسین، جو تم نے بتایا ہے اگر وہ سچ ہے تو سمجھو وہ آ گئی، وہی چڑیل جس نے آج سے 8 سال پہلے اسرار کے دادا بشیر احمد کی حویلی میں قیام کیا تھا۔ تب بھی وہ ایک عورت کی طرح لگتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت بھی اس عورت کے روپ میں چڑیل سے جانور ڈرتے تھے۔ کتے اکثر اسے دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیتے تھے۔ اس بات کا علم جب اسرار کے دادا بشیر احمد کو ہوا تو وہ کافی پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت کر کے کسی نہ کسی طرح اس چڑیل کی چوٹی کاٹ ڈالی اور پھر اسے زمین میں دبا دیا۔ چوٹی کے زمین میں دبتے ہی وہ چڑیل اپنے اصلی روپ میں سب کو دکھائی دی اور زمین کے اندر دھنستے ہوئے پھر جیسے وہ ساری کی ساری زمین کے اندر دھس گئی
تو بشیر نے اوپر سے وہاں دم کیا ہوا پانی چھڑک دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے نیچے رہ گئی۔ لیکن اس نے جو کہا تھا شاید وہ سچ نکلا غلام حسین۔ بابا کیا کہا تھا اس نے جو سچ نکلا ہے؟ بتاؤ نا۔ اس چڑیل نے زمین کے اندر دھسنے سے قبل کچھ باتیں کی تھی کہ بشیر احمد تم نے مجھے مار کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے آئی تھی یہاں، اب دیکھنا تمہاری نسل کو کس طرح مارتی ہوں میں۔ تو سن بشیر احمد، میں 1 صدی گزرنے کے بعد پھر سے زندہ ہو کر آؤں گی، اسی روپ میں تیری نسل کا نام و نشان مٹا دوں گی۔ 1 صدی مکمل ہو چکی ہے غلام حسین، اگر میری پیش گوئی ٹھیک ہے تو وہ ضرور اسرار کو یہاں مارنے آئی ہوگی، کیونکہ اسرار ہی اب بشیر احمد کی نسل کا واحد فرد باقی بچا ہے۔ اس کا باپ اور ماں تو اس کے پیدا ہوتے ہی کسی انجانی بیماری سے ہلاک ہو گئے تھے۔ لیکن بابا ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ عورت نہیں چڑیل ہی ہے، کیونکہ وہ بظاہر تو عورت جیسی دکھائی دیتی ہے۔ ہاں مگر ایک بات تو میں نے بھی نوٹ کی ہے، وہ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹنے نہیں دیتی، شاید اپنی چوٹی چھپا رہی ہوگی۔ تم نے ٹھیک کہا غلام حسین، وہ اپنی کٹی ہوئی چوٹی چھپائے گی تاکہ کسی کو حیرت نہ ہو۔ اور دوسری بات، اگر تمہیں پتہ لگانا ہے تو سب سے پہلے یہ جان لو کہ صرف کتا ہی اسے دیکھ کر بھونکتا ہے یا باقی جانور بھی۔ اور ہاں یاد رکھنا غلام حسین، چڑیل کی یہ پکی نشانی ہوگی کہ جانور اس سے موت کی طرز سے ڈریں گے، اس کی شکل عجیب سی ہوگی، اسے دیکھتے ہی بھونکیں گے۔ وہ ہر ہفتے والے دن کی رات قبرستان کو جائے گی اور جب وہ زمین پر چلے گی تو اس کے پیروں کے نشان نظر نہیں آئیں گے۔ بابا میں اس سچائی کا پتہ چلا کر ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اسے اس طرح سے اسرار کو مارنے نہیں دوں گا۔ بہت بہت شکریہ بابا کہ تم نے میری الجھن سلجھا دی۔ اب میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا کچھ نئے شواہد لے کر، اور یہ جان کر کہ ایسا سچ میں کچھ ہے بھی یا نہیں جیسا تم نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے غلام حسین، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ غلام حسین وہاں سے گھر آئے اور صبح ہوتے ہی اسرار کے گھر چلے گئے۔ کچھ دن شواہد اکٹھے کرنے کے بعد غلام حسین شام کو کھانا کھا کر رحمت بابا کے پاس چلے گئے اور بتایا، بابا میں نے دیکھا ہے کہ باقی جانور بھی اس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں اور چلتے ہوئے اس کے پاؤں کے نشان بھی نظر نہیں آتے، اور میں نے دیکھا آج اچانک ہوا کے جھونکے سے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا تو اس کی چوٹی واقعی میں کٹی ہوئی تھی، اور وہ آدھی چوٹی بھی کسی سانپ کی طرح ہوا میں لہرا رہی تھی۔ بابا آج ہفتے کی رات ہے، اگر وہ آج قبرستان جاتی ہے تو مجھے پکا یقین ہو جائے گا کہ جو آپ نے اس کے بارے میں بتایا ہے بالکل سچ ہے۔ رات ہوئی اور غلام حسین قبرستان جانے والے راستے پر چھپ کر بیٹھ گئے، اس عورت کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ دوسری طرف وہ عورت اسرار کی گہری نیند میں سونے کا انتظار کرتی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اسرار اب سو گیا ہے تو اس نے چپکے سے کالی شال اوڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ٹھیک اسی لمحے پاس میں موجود کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، لیکن وہ عورت جو حقیقت میں چڑیل تھی بے خوف قبرستان کی طرف چل پڑی۔ غلام حسین بھی چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے ہو لیے اور قبرستان کے پاس جا کر رک گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چڑیل اپنے اصلی روپ میں آئی اور ہوا کی طرح ایک قبر میں چلی گئی۔ یہ منظر غلام حسین کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ خوف کے باعث غلام حسین پر لرزہ طاری تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے سیدھا رحمت بابا کے گھر کا رخ کیا اور رحمت بابا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ رحمت بابا نے کہا، غلام حسین اسرار کو بچا لو، اب کسی طرح سے وہ اسے ضرور مارنے والی ہے۔ وہ چاند کے پورا ہوتے ہی اسرار کو اپنے ساتھ قبرستان لے جائے گی اور پھر اس کی روح نکال کر اپنے جسم میں اتارے گی۔ یوں اس کی طاقت اور بڑھ جائے گی اور اس کی چوٹی پوری ہو جائے گی۔ پھر وہ اپنی طاقت کو بحال رکھنے کے لیے ہر چاند کی 14 تاریخ کو کسی نہ کسی انسان کی روح نکال کر اپنے جسم میں اتارے گی، اور یہ سلسلہ پھر چلتا ہی رہے گا۔ لیکن اس کا اصل مقصد اور سب سے پہلا مقصد جو اسے یہاں کھینچ لایا ہے وہ اسرار احمد کو مارنا ہے، بشیر احمد کی نسل کا خاتمہ کرنا ہے بس۔ لیکن بابا پورے چاند کی رات تو کل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کل اسرار کو مار دے گی؟ نہیں نہیں بابا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، کچھ سوچنا ہوگا، اسرار کو بچانا ہوگا۔ غلام حسین نے فکر مند لہجے میں کہا۔
تو اس کا پھر ایک ہی حل ہے غلام حسین کہ کسی بھی طرح اسرار کو یہ باور کروا دو کہ اس کے گھر میں جو عورت رہ رہی ہے وہ ایک خونی چڑیل ہے اور اس کا مقصد صرف اسے مارنا ہے. پھر دیکھنا وہ خود ہی سنبھل جائے گا. اس طرح وہ ہماری بات نہیں مانے گا اور اگر اس بار اسرار کو مارنے میں ناکام رہتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. پھر کبھی زندہ نہیں ہو پائے گی وہ. تم ٹھیک کہہ رہے ہو بابا. میں ابھی جا کر اسرار کو بتا دیتا ہوں تاکہ اسے پتا چل سکے. ہاں ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. غلام حسین فوراً اسرار کے گھر پہنچے. دروازہ کھلا ہوا تھا. فوراً سے جا کر اسرار کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہا کہ چڑیل کو کسی صورت پتہ نہ ہونے پائے کہ ہم اس کی اصلیت جان چکے ہیں. اگلے روز دونوں بابر احمد کے پاس آئے تو انہوں نے بھی اسرار کو بتایا. یہ سچ ہے بیٹا, تمہاری جان کو خطرہ ہے, اس لیے آج رات تمہیں اس کی نظروں سے اوجھل رہنا پڑے گا اور اس کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. تم مسجد میں رات بھر رہو گے. ساری حقیقت اسرار کے سامنے تھی. دن بھر رقیہ اسرار سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی, لیکن رات ہوتے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور اسرار سے کہنے لگی, چلو میرے ساتھ, آج تمہاری روح کی ضرورت ہے مجھے. اسرار نے وہاں سے مسجد کی جانب دوڑ لگا دی اور چڑیل کی گرفت سے قبل مسجد میں آ کر بیٹھ گیا. وہ چڑیل باہر چیختی رہی, چلاتی رہی, لیکن کچھ حاصل نہ ہوا. پھر عین وقت پر اذان فجر ہونے لگی تو وہ چڑیل وہاں سے بھاگ گئی اور ہمیشہ کے لیے زمین میں دھنس گئی. اور اس طرح اسرار کی آنے والی نسل چڑیل کے انتقام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی.